ایک سوال ہے۔ ایک بہت بڑی نیبیولا جو ہم سے کھربوں کلومیٹر دور ہے، اور یہ اسمارٹ فون جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ان دونوں میں کیا چیز ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ بظاہر تو ایک عجیب سا سوال لگتا ہے، لیکن اس کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ کیا ہے وہ جواب؟ جواب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی بنیادی قوانین کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہی تو سائنس کی خوبصورتی ہے۔ بالکل، اور آج ہم سائنس کی اسی دلچسپ دنیا کی گہرائیوں کا یوں سمجھیں کہ ایک سفر کریں گے۔ جی، اور یہ سفر دلچسپ اس لیے ہے کہ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ سائنس کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سائنس کام کیسے کرتی ہے۔ اس کا سوچنے کا انداز کیا ہے نا؟ جی، سائنسدان کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کن اصولوں اور پیمانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس تین بہت ہی مختلف قسم کے ذرائع ہیں۔ اچھا۔ ایک تو ہے ایک جامع انسائکلوپیڈیا کا مضمون، وہ سائنس کی تمام شاخوں کا ایک بہترین نقشہ پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ذریعہ طبیعیات یعنی فزکس کی ایک تعارفی کتاب ہے جو سائنسی طریقہ کار کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا ذریعہ تھوڑا غیر روایتی ہے۔ ایک کمپنی کی ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے سائنس SAINCE والا؟ جی بالکل، تلفظ بالکل سائنس جیسا ہے۔ یہ تو ایک دلچسپ امتزاج ہے، ایک طرف خالص علمی مواد اور دوسری طرف اس کا عملی دنیا میں استعمال۔ تو آج ہمارا مقصد صرف سائنس کی شاخوں کو گننا نہیں، بلکہ ان کے درمیان جو تعلق ہے اسے سمجھنا ہے۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام تصورات ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا کے مضمون کے مطابق سائنس کو تین بہت بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی، تین بڑے گروہ، یوں سمجھیں علم کے تین براعظم ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے رسمی علوم یعنی فارمل سائنسز، اس میں منطق اور ریاضی جیسے مضامین آتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ علوم جن میں لیب کوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصولوں اور تعریفوں کی دنیا ہے جس کی بنیاد تجربات پر نہیں بلکہ خالص استدلال پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری شاخ وہ ہے جسے سن کر فوراً ذہن میں سفید لیب کوٹ کی تصویر آتی ہے، طبی علوم۔ نیچرل سائنسز، جی، یہ فطرت کے مطالعے کا نام ہے۔ کائنات کیسے کام کرتی ہے، زمین کی ساخت کیا ہے، جاندار کیسے زندہ رہتے ہیں، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، یہ سب اسی کا حصہ ہیں، اور ان سب کی بنیاد مشاہدے اور تجربات پر ہے۔ اور تیسری شاخ سماجی علوم یعنی سوشل سائنسز، یہ مجھے ہمیشہ سب سے پیچیدہ لگتی ہے۔ یہ پیچیدہ ہے بھی، کیونکہ یہ انسانی رویے اور معاشرے کا مطالعہ کرتی ہے، جہاں ہر چیز اتنی واضح نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے جو اب ہو رہی ہے۔ یہ تینوں شاخیں جو بظاہر الگ ہیں، اب آپس میں ضم ہو رہی ہیں۔ بالکل، آج کی جدید تحقیق ان سرحدوں کو مٹا رہی ہے۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ نیورو سائنس کو ہی دیکھ لیں، یہ حیاتیات کا حصہ ہے کیونکہ یہ دماغ کا مطالعہ ہے۔ جو کہ ایک طبی علم ہے، جی، لیکن یہ نفسیات جو ایک سماجی علم ہے، اس سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے، اور ان سب کے لیے اسے کمپیوٹر سائنس اور ڈیٹا انالیسس یعنی رسمی علوم کے ماڈلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ واہ، تو آج کی بڑی دریافتیں انہی سرحدوں پر ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ اس سے مجھے وہ سائنس نامی کمپنی پھر یاد آ گئی، ہم، وہ میڈیکل کے شعبے میں کلینکل ڈاکیومنٹیشن کی خدمات دیتی ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کی بھی ایک مثال ہے کہ سائنس کا لفظ خود ایک برانڈ بن گیا ہے۔ مطلب اپنے نام کے ساتھ سائنس جوڑ دیں تو لوگ آپ پر زیادہ بھروسہ کریں گے نا۔ یہ ایک بہترین مشاہدہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سائنس کا تصور اب صرف لیبارٹری تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہماری ثقافت میں، کاروبار میں درستگی اور اعتماد کی علامت بن گیا ہے۔ تو چلیں اس تصور کی بنیادوں کو تھوڑا اور کھنگالتے ہیں۔ آپ نے رسمی علوم کا ذکر کیا، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ مجھے ہمیشہ سے یہ تجسس رہا ہے کہ ریاضی اور منطق کو سائنس کیوں سمجھتے ہیں؟ ان میں تو لیبارٹری کے تجربات نہیں ہوتے، یہ تو فلسفے کے زیادہ قریب نہیں لگتے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسمی علوم باقی تمام علوم کے لیے زبان اور اوزار فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی سائنس کی عمارت کھڑی ہے۔ زبان اور اوزار؟ جی، منطق یعنی لاجک ہمیں درست استدلال کے اصول سکھاتی ہے۔ یہ سائنس کا گرامر ہے۔ اور ریاضی اس زبان کے الفاظ ہیں؟ کیا خوب کہا!
بالکل، ریاضی مقدار، ساخت اور تبدیلی کا مطالعہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کائنات کی زبان بول ہی نہیں سکتے۔ طبعیات کے قوانین ہوں یا حیاتیات میں آبادی کا مطالعہ؟ ان سب کو بیان کرنے کے لیے ہمیں ریاضی کی مساواتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بغیر سائنس صرف مشاہدات کا مجموعہ رہ جائے گی، ایک منظم علم نہیں بن پائے گی۔ تو یہ پسے پردہ رہ کے کام کرنے والے ہیرو ہیں، سمجھ گئی۔ اب بات کرتے ہیں طبعی علوم کی، جو شاید سائنس کا سب سے مشہور میدان ہے۔ جی ہاں، اسے مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلی ہے طبعی سائنس، فزیکل سائنس، جو بے جان نظاموں کا مطالعہ کرتی ہے۔ جیسے کہ فزکس، جو مادہ اور توانائی کے اصولوں کو سمجھتی ہے۔ جی، اور کیمیا، جو یہ دیکھتی ہے کہ ایٹم اور مالیکیول مل کر یہ ساری چیزیں کیسے بناتے ہیں۔ اور پھر فلکیات بھی اسی میں آتی ہے، جو ہمیں کہکشاؤں کی دنیا میں لے جاتی ہے، اور پھر ارضیات ہمیں واپس اپنے سیارے پر لے آتی ہے۔ بالکل، اور ارضیات کی بھی مزید شاخیں ہیں، جیسے اوشیانوگرافی جو سمندروں کا علم ہے، اور میٹیورولوجی یعنی موسم کا علم۔ طبی علوم کی دوسری بڑی شاخ ہے حیاتیاتی سائنس، لائف سائنس، جانداروں کی دنیا۔ جی، اور یہ بھی اتنی ہی وسیع ہے۔ نباتیات یعنی باٹنی میں ہم پودوں کا مطالعہ کرتے ہیں، حیوانیات زوالوجی میں جانوروں کا، اور پھر مائکرو بایولوجی میں وہ ننھے جاندار آ جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن ہر جگہ موجود ہیں۔ بیکٹیریا اور وائرس۔ جی، اور ایکولوجی ان سب کو ایک ساتھ جوڑتی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ تمام جاندار اپنے ماحول کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس تیسری اور سب سے پیچیدہ شاخ پر، سماجی علوم۔ فزکس میں آپ ایٹم کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ معاشرے یا ثقافت جیسی چیز کو سائنسی طور پر کیسے ناپتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح چیلنج کی نشاندہی کی ہے۔ سماجی علوم میں چیزوں کو ناپنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ کیسے؟ یہ علوم منظم طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر معاشیات یعنی اکانومکس یہ سمجھنے کے لیے ڈیٹا اور شماریاتی ماڈلز کا استعمال کرتی ہے کہ لوگ وسائل کے فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ اور نفسیات، وہ تو انسانی ذہن کی گہرائیوں میں جاتی ہے۔ نفسیات میں کنٹرول شدہ تجربات، سروے اور مشاہدات کے ذریعے انسانی رویے کے نمونوں کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہاں طبیعیات جیسی قطعی پیشین گوئی ممکن نہیں۔ کیونکہ انسان ایٹموں سے کہیں زیادہ غیر متفق ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن ان علوم کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس پیچیدگی میں سے قابل اعتماد رجحانات اور اصول تلاش کیے جائیں۔ تو اب جبکہ ہم نے سائنس کا ایک وسیع نقشہ دیکھ لیا ہے، آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے، اور یہاں ہماری فزکس کی کتاب بہت کام آئے گی۔ جی، اس میں ماڈل، نظریہ یعنی تھیوری اور قانون یعنی لاء کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جہاں لوگ اکثر الجھ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو بس ایک تھیوری ہے۔ جی ہاں، اور سائنس میں تھیوری کا لفظ سب سے مضبوط الفاظ میں سے ایک ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ماڈل۔ ماڈل۔ سائنس میں ماڈل کسی ایسی چیز کی نمائندگی ہے جسے براہ راست دیکھنا بہت مشکل ہو، جیسے ایٹم کا ابتدائی سیاراتی ماڈل۔ تو یہ حقیقت کی ایک سادہ تصویر ہے جو ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ مکمل طور پر درست ہو۔ بالکل، ماڈل ایک مفید آلہ ہے، ایک ابتدائی قدم۔ اس کے بعد آتا ہے نظریہ یعنی تھیوری۔ اور یہ صرف ایک خیال نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، سائنس میں نظریہ فطرت کے کسی پہلو کی ایک ایسی وسیع اور گہری وضاحت ہے جس کی سائنسی شواہد سے بار بار تصدیق ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسے نظریہ ارتقاء یا نظریہ اضافیت۔ یہ صرف ایک مشاہدے کی بات نہیں کرتے، بلکہ پورے نظام کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ کیوں اور کیسے کام کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، نظریہ کیوں کا جواب دیتا ہے۔ اور آخر میں ہے قانون۔ قانون کیا ہے پھر؟ قانون ایک مختصر اور عمومی بیان ہوتا ہے جو فطرت کے کسی عمل کو بیان کرتا ہے۔ اکثر یہ ایک ریاضیاتی مساوات ہوتا ہے، جیسے نیوٹن کا قانون ثقل۔ تو قانون یہ بتاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جی، قانون بتاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ وضاحت نہیں کرتا کہ کیوں ہوتا ہے۔ اچھا، تو قانون واٹ ہے، نظریہ وائی ہے، اور ماڈل ایک ہاؤ اٹ مائٹ لک کی تصویر ہے۔ یہ بہت بہترین وضاحت ہے۔ جی، اب یہ ساری سائنس اعداد و شمار اور پیمائش پر کھڑی ہے۔ اس کے لیے ایک متفقہ نظام ہونا بہت ضروری ہے نا؟ بالکل، اور اسی لیے سائنس میں ایسائی یونٹس
जिसे मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, को आलमी मेयार माना जाता है। इसमें 4 बुनियादी इकाइयां हैं जहां तक मुझे याद है। लंबाई के लिए मीटर, कमियत के लिए किलोग्राम, वक्त के लिए सेकंड और बरकी रो के लिए एम्पियर। जी, यही वो 4 सुतून हैं जिन पर पैमाइश की पूरी इमारत खड़ी है। और चूंकि ये निज़ाम 10 की ताकत पर मबनी है, इसमें तब्दीलियां करना बहुत आसान है। ये इंग्लिश सिस्टम की पेचीदगियों से पाक है। मुझे याद है मैंने नासा के एक मिशन के बारे में पढ़ा था जो इसी यूनिट की गड़बड़ की वजह से फेल हो गया था। आप 1999 के मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर की बात कर रही हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है। क्या हुआ था उसमें? नासा की एक टीम मेट्रिक सिस्टम में काम कर रही थी और दूसरी टीम जो जहाज बना रही थी वो इंग्लिश सिस्टम में। डेटा की तब्दीली में गलती हुई और अरबों रुपए का खलाई जहाज मरीख की फजा में जलकर राख हो गया। सिर्फ यूनिट्स की गलती की वजह से? जी, ये हमें बताता है कि साइंस में मियारी पैमाइश कितनी ज्यादा अहम है। पैमाइश के हवाले से हमारी फिजिक्स की किताब में 2 और अहम तस्वुरात हैं, दुरुस्ती और सेहत, यानी एक्यूरेसी और प्रिसिजन। क्या ये एक ही चीज नहीं? आम बोलचाल में शायद, लेकिन साइंस में इनमें बहुत अहम फर्क है। दुरुस्ती का मतलब है कि आपकी पैमाइश हकीकी कदर के कितने करीब है। ठीक है, ये समझ में आता है। तो फिर सेहत या प्रिसिजन क्या है? सेहत का मतलब है कि बार बार की जाने वाली पैमाइशें एक दूसरे के कितने करीब हैं। इसका ताल्लुक तकरार से है। हो सकता है आपकी पैमाइशें बहुत सही हों लेकिन दुरुस्त ना हों। अच्छा, तो इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई घड़ी जो रुकी हुई है वो दिन में 2 बार बिल्कुल दुरुस्त वक्त बताती है, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक लाजवाब मिसाल है। जबकि एक घड़ी जो हर रोज 5 मिनट तेज चलती है वो बहुत सही है क्योंकि उसकी गलती मुस्तकिल है, लेकिन वो कभी भी दुरुस्त नहीं होती। बिल्कुल। और एक अच्छा साइंसदान हमेशा दुरुस्त और सही दोनों होने की कोशिश करता है। तो आज की इस तफसीली गुफ्तगू का खुलासा ये है कि साइंस सिर्फ हक़ाइक़ का मजमुआ नहीं, बल्कि कायनात को समझने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। जी, जो रस्मी, तबई और समाजी उलूम जैसी बड़ी शाखों में मुनक़सिम है, लेकिन ये शाखें अब तेज़ी से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और हमने ये भी देखा कि तबीयत हमें साइंसी तरीकाकार को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल फराहम करती है। मॉडल, नज़रियात और कवानीन के दरमियान फ़र्क और पैमाइश की अहमियत, ये सब साइंसी सोच की बुनियाद हैं। और ये तमाम शाखें अलग थलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहरी तरह जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, रस्मी उलूम बाकी उलूम को औजार फराहम करते हैं और ये सब मिलकर इतलाकी उलूम अप्लाइड साइंसेस की बुनियाद बनते हैं। जैसे इंजीनियरिंग और मेडिसिन। जी, जो इन बुनियादी उसूलों को अमली मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी एक डॉक्टर जो किसी बीमारी का इलाज कर रहा है, वो दरअसल हयातियात और कीमिया के सदियों पर मुहित इल्म का इस्तेमाल कर रहा है। हमारी फिजिक्स की किताब में एक और बहुत दिलचस्प नुक्ता है जिस पर मैं गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगी। जी, इसमें कहा गया है कि क्लासिकी कबैयात के कवानीन की एक हद है। ये कवानीन हमारी रोजमर्रा की दुनिया की तो बेहतरीन वजाहत करते हैं। जी हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। ये कवानीन हमारे लिए बनाए गए पैमाने पर बिल्कुल ठीक काम करते हैं, लेकिन जब हम इन हुदूद से बाहर निकलते हैं, जैसे रोशनी की रफ्तार के करीब या एटम से भी छोटे पैमाने पर, तो फितरत के कवानीन हमारी आम फहम से बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अजीबो-गरीब उसूल काम करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल देता है। जदीद तबैयात के ये अजीबो गरीब उसूल जो आज सिर्फ लेबोरेटरियों तक महदूद लगते हैं, मुस्तकबिल में किस तरह हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकते हैं। ये सवाल मुस्तकबिल का नहीं, हाल का भी है। जीपीएस सिस्टम जो हमारे फोन में है, हाँ, वो आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत के बगैर काम ही नहीं कर सकता। वाकई? वो कैसे? क्योंकि जमीन के मदार में मौजूद सैटेलाइट्स पर वक्त हमारी जमीन की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ रफ्तार से गुजरता है। अगर इस फर्क को मद्देनजर न रखा जाए तो जीपीएस चंद घंटों में ही बेकार हो जाएगा। वाह, ये तो वाकई हैरानकुन है। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्वांटम मैकेनिक्स जैसी मजीद अजीब साइंस कब और कैसे हमारी जिंदगियों में दाखिल होगी? क्या कल हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे? या ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसका हम आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।